اس پاکستانی فیملی کو یوکے کی عدالت نے 50 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایسا کیا جرم تھا جس جرم کی پاداش میں ان کو 50 سال کے لیے حوالات میں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ یہ فیصلہ جنوری کے پہلے ہفتے میں آیا، یعنی چند روز قبل یہ فیصلہ یوکے کی عدالت میں جاری کیا گیا، جنوری 2026 میں۔ لیکن اس ساری فیملی کو جو سزا ہوئی وہ ایک شخص کو بچاتے بچاتے ساری فیملی سلاخوں کے پیچھے چلی گئی۔ اب جس شخص کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے اس شخص کا سب سے پہلے آپ کو جرم بتا دیتا ہوں کہ اس کو سزا عدالت نے پہلے کیوں سنائی، پھر اس کے بعد جب فیملی کو سزا سنائی تو اس شخص کو پہلے سنائی گئی سزا میں 5 سے 7 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔ جناب علی، عمران شہزاد نامی ایک شخص جس کو 2014 میں NCA نے گرفتار کیا پاکستان سے یوکے منشیات سمگلنگ کے کیس میں، اس وقت جب اس کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ 2 سے 3 لوگ اور بھی موجود تھے۔ عمران شہزاد کو تقریباً 22 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب عمران کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا محمد علی، اس کو بھی 22 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ساجد حسین، اس کو بھی 22 سال اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ قید کی سزا تو عمران کو ہو گئی، باقی جو 2 لوگ ہیں وہ الگ ہیں۔ اب عمران نے جیل میں رہتے ہوئے کیا کیا؟ سب سے پہلے جناب علی، جب سزا سنائی گئی یہ کیس 2014 سے 18 تک چلتا رہا، پھر اس کے بعد اب اس سزا کو کم کرنے کے لیے کیا عمران نے، کیونکہ اگر آپ کو یوکے کی عدالت سزا سنائے 10 سال 20 سال 30 سال اور آپ جیل میں رہتے ہوئے کوئی بڑی مخبری کر دیں، یعنی آپ کچھ ایسا نیٹ ورک بنا لیں اور اس نیٹ ورک میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے بعد اس نیٹ ورک کی ہی آپ کوئی بات لیک کر دیں، یعنی کسی بڑے حادثے سے یوکے کے لوگوں کو یا یوکے کو بچا لیں، تو پھر بھی یوکے کی عدالت آپ کی آدھی سزا معاف کر دیتی ہے۔ اب اس نے یہی سوچ رکھا تھا کہ مجھے 22 سال قید کی سزا ہوئی ہے، کیوں نہ اپنی 10 سال قید کو کم کرنے کے لیے میں ایسا پلان کروں اور اس پلان میں مجھے سراہا جائے، یوکے کی عدالت میری 10 سال قید کو کم کر دے۔ اب جناب علی، سب سے پہلے عمران زیب نے اپنے بھتیجے سے رابطہ کیا جس کا نام سروت تھا، اور ایک رحمان، ان کے ساتھ جیل میں رہتے ہوئے رابطہ کیا جو کہ لینڈ لائن فون سے۔ پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ کو ملا جس اہلیہ کا نام ہے گلشن آرا۔ اب عمران اپنے بھتیجوں کو بھی مل رہا ہے، اپنے کزنوں کو بھی مل رہا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی مل رہا ہے۔ ان ملاقاتوں میں فائنل یہ ہوا کہ ایک ایسی گاڑی جس میں اسلحہ رکھا جائے گا اور اس گاڑی کو دور کہیں جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اچانک سے عمران عدالت میں رہتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے گا کہ میں عدالت میں ہوں، یہاں پر کچھ ایسی میں نے چیزیں سنی ہیں، یا یہاں پر جو رہتے ہوئے لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کسی کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس جان لینے کی کوشش میں اسلحے کا استعمال کیا جائے گا، اور اسلحہ ایک ایسی گاڑی میں موجود ہے، میں آپ کو اس کی مخبری کروں گا۔ جناب علی، اس پلان پہ جو کہ کام شروع ہو چکا تھا 2018 سے 21 تک، اس پلان کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اچانک سے 2022 میں پولیس نے ایک گاڑی پکڑی جس گاڑی میں اسلحہ تھا، اور اس گاڑی کو چلانے والا اقرار ضمیر تھا۔ اب جب اس کو پکڑا، اقرار ضمیر کو گرفتار کرنے کے بعد تانے بانے عمران شہزاد سے ملے جو کہ جیل میں موجود تھا۔ پھر جب پولیس نے لینڈ لائن فون کا سارا ریکارڈ نکلوایا، ان کی تمام کالز کا ریکارڈ نکلوایا، تو یہ کوڈ ورڈز میں گاڑیوں کے بارے میں بات کرتے تھے، پولیس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ جناب علی، سارا ان کا کھیل بے نقاب ہوا۔ پھر اس کے بعد عدالت میں کیس چلا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں عدالت نے باقاعدہ اس پوری فیملی کو کل ملا کر 50 سال سے زائد قید کی سزا سنائی ہے۔ اب عمران، جس کو پہلے ہی 2014 کے مقدمے میں 22 سال قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، اس کی قید میں بھی اضافہ کیا گیا۔ سب لوگوں کو کتنی سزا دی گئی، ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کہ عمران صاحب ہیں، ان کی جو قید ہے جناب علی، اس کو بڑھا دیا گیا 6 سال مزید، جو کہ 28 سال ہو چکی تھی۔ ان کے بھتیجے کو 6 سال قید کی سزا ہوئی، جو کہ اس میں خیبار رحمان تھا، اس کو 8 سال اور 6 ماہ کی۔ اکبر رحمان جو بھی اس پلان کا حصہ تھا، اس کا فیملی ممبر ہے، اس کو بھی 8 سال اور 6 ماہ کی سزا ہوئی۔ احمد حسین بھی اسی پلان کا حصہ تھا، اس کو بھی 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب جو ان کی اہلیاں ہیں ان کو 2 سال قید کی پہلے سزا سنائی گئی، لیکن پھر اس کے بعد جو ان کی سزا تھی اس کو سسپینڈ کر دیا، یعنی ان کو معافی تلافی مل گئی، لیکن جو بقیہ لوگ تھے ان کو معافی نہیں ملی۔ عمران صاحب پہلے 22 سال قید کاٹنی تھی، اب یہ 28 سال قید کاٹیں گے۔ جو باقی لوگ جن کو اس پلان میں شامل کیا، وہ سب کھیل جب بے نقاب ہوا، وہ بھی مفت میں اپنے اس پیارے کو بچاتے بچاتے رگڑے میں آ گئے۔ ایک شخص کو بچاتے بچاتے پورا خاندان حوالات میں
بند ہو گیا۔ یہ یوکے میں برمنگم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس کی تمام تر تفصیلات BBC نے بھی اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کی ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ عمران صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ پہلے تو خود جیل میں رہ ہی رہے تھے، اب اپنے پورے خاندان کو جیل میں لے آئے۔ یعنی آپ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ آپ کوئی جرم کریں گے تو وہ جرم چھپ جائے گا یا اس جرم کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، پھر اس کے بعد جرم بھی آپ کس ملک میں کر رہے ہیں؟ یوکے میں۔ یوکے میں تو رشوت خوری نہیں چلے گی، وہاں تو نہیں آپ اپنا کوئی تعلق استعمال کر سکتے، وہاں تو آپ حوالات میں رہتے ہوئے حوالات سے باہر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ گاڑی پکڑی گئی جس میں اسلحہ تھا، اور جب تانے بانے جوڑے گئے تو عمران صاحب کے ساتھ وہ تانے مانے ملتے تھے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔